روزے کے حوالے سے بالخصوص میں ان مسائل کو بیان کرتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ پوچھے جاتے ہیں اور زیادہ لوگ ان مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، کیا روزے کی حالت میں الٹی کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے گا، روزے کی حالت میں اگر الٹی ایک بار آئے یا دو بار آئے یا بار بار آئے تو الٹی کے آنے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر الٹی کرے تو ظاہر جان بوجھ کر کوئی بھی الٹی نہیں کرتا، مگر اس کی ایک صورت ہے، اگر کوئی شخص اپنے حلق میں انگلی ڈال رہا ہے، کوئی چیز اٹک گئی ہے، انگلی ڈال کر الٹی کرتا ہے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ الٹی ایک بار ہے یا بار بار ہے۔ اور اسی طرح احتلام سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی شخص روزہ رکھ کے سویا، دوپہر کے وقت احتلام ہو گیا ہے تو روزہ جو ہے وہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، روزے پر کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، جیسے ناپاک ہوا ہے جا کے وہ پاک ہو جائے، اس کا روزہ جو ہے درست ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے، ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ غسل کے اندر دو چیزیں ہیں، جیسے غسل کے تین فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ کلی کے اندر یہ ہے کہ غرغرہ کرنا چاہیے، جب بھی کسی پہ غسل فرض ہو تو کلی کے اندر غرغرہ کرنا چاہیے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی پہنچانا چاہیے، مگر روزے کی حالت میں یہ دو کام جو ہے ان میں مبالغہ نہیں کیا جائے گا۔ روزے کی حالت میں آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے، احتلام ہو گیا ہے، تو آپ جب کلی کریں گے تو غرغرہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ پانی کا حلق سے نیچے جانے کا اندیشہ ہے اور آپ روزے میں ہیں، تو روزے کے حالت میں آپ غرغرہ نہیں کریں گے اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی تو پہنچائیں گے، مگر پہنچانے میں بار بار مبالغہ نہیں کریں گے، کہیں پانی جو ہے وہ اوپر نہ چلا جائے۔ تو روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو آپ غسل کریں گے، مگر ان دو چیزوں کو کرنے میں آپ وہ احتیاط کریں گے تاکہ حلق میں پانی نہ چلا جائے اور ناک سے اوپر بھی پانی نہ چلا جائے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک، بالکل مسواک کرنا چاہیے، مسواک سنت ہے، آپ جب بھی کرنا چاہے، مگر ایک چیز کا خیال کیا جائے کہ روزے کی حالت میں مسواک کو چبایا نہ جائے، یعنی آپ جب روزے میں نہ ہو تب مسواک بنا کے رکھ لیں، اگر روزے کی حالت میں مسواک بنائیں گے تو ظاہر اس کے جب چبائیں گے تو اس کے ریشے جو ہے وہ حلق سے نیچے جانے کا اندیشہ ہے، تو مسواک پہلے سے بنا کے رکھ لیں اور روزے کی حالت میں آپ مسواک جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ٹوتھ پیسٹ ہو گیا، کوئی منجن وغیرہ ہو گیا تو یہ استعمال نہ کریں، مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کوئی بندہ آفس جا رہا ہے، اس نے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کر لیا، روزے میں بھی ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا برقرار رہے گا۔ علماء کرام جو منع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذرات جو ہے وہ حلق میں پہنچتے ہیں، اس کے ذرات کا حلق میں پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، کوئی منجن وغیرہ یہ استعمال نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں تیل لگا سکتے ہیں، کوئی بھی خوشبو استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، اور کاجل جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، سرما لگا سکتے ہیں، کاجل جو ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں بال بنوا سکتے ہیں، بغل کے بال صاف کروا سکتے ہیں، منہ زیر ناف وہ بھی بال جو ہے آپ بنوا سکتے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح جو ہے روزے کے لیے سحری شرط نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب میں تو سحری میں اٹھا نہیں تھا تو اب میں روزہ کیسے رکھوں گا؟ سحری جو ہے وہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اور سحری ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان فرق کرتی ہے، کیونکہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، وہ سحری نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے اس امت کو سحری عطا کی ہے یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لیے کہ تم سحری کھایا کرو، اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ سحری کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، سحری میں اللہ نے، اور سحری کرنے والے کی دو خوشخبریاں ہیں، ایک تو اللہ کی رحمت اترتی ہے اور سحری کرنے والے کے لیے فرشتے بھی دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کیسا اللہ کا حسین جو ہے کرم ہے مسلمانوں پر، سحری کا ٹائم ہے، آپ یہ کھا رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، تو جتنا کھانا زیادہ کھا رہے ہیں، جتنی چیزیں کھا رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں آپ پر اتر رہی ہیں، تو سحری ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر طلب نہیں بھی ہے تو پھر بھی کم از کم ایک کھجور لے لیں، پانی کا گھونٹ لے لیں، دودھ کا گھونٹ لے لیں، سحری ضرور کریں، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اگر کوئی بندہ سحری نہیں کی اور 8 بجے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، بغیر کھائے پیے بھی روزہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ رات کو وہ نیت کر کے سویا کہ بھئی میں صبح رمضان کا روزہ رکھوں گا
اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، زوال کا ٹائم ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے، زوال سے پہلے پہلے اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے یہ نیت کی میں اس وقت سے روزے میں ہوں جب سے روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے. یہ نہ کہ میں اب سے روزے سے ہوں، اب سے نہیں، اس وقت سے میں روزے سے ہوں کہ جب روزے کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اور اسی طرح جو ہے روزی کی عادت میں خون نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ ہاسپٹل گئے، ڈاکٹر نے کہا بھی ٹیسٹ کرنا ہے خون، آپ کا خون نکال کے دیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ نے کسی کو خون کی ڈرپ بوتل دی تب بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. اور روزے کی علت میں انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں اور ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں، مگر نہ لگوانا بہتر ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں لگوانے سے آپ کو کیا ملے گی؟ توانائی ملے گی. آپ انجیکشن لگاتے ہیں، ڈرپ لگاتے ہیں، آپ کو توانائی ملے گی، مگر حکم کیا ہے کہ آپ کے اندر توانائی نہ ہو، آپ کے اندر ضعف اور کمزوری ہو، تاکہ روزے کی شدت کو محسوس کرے، اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ضروری ہے وہ زیادہ نہ سوئے. ہم تو روزہ رکھ کے سو ہی جاتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں روزہ دار زیادہ نہ سوئے. کیوں؟ آپ زیادہ نہیں سوئیں گے تو آپ کے اندر ضعف آئے گا نا، آپ کے اندر کمزوری آئے گی، آپ کے اندر تھکاوٹ آئے گی. تو جتنی زیادہ روزے میں یہ چیزیں آئیں گی آپ کو ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا. تو زیادہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کا جو ہے وہ ماحول بنانا چاہیے. اور آخری مسئلہ وہی میں نے بتا دیا کہ روزے میں انجیکشن نہ لگوایا جائے، ڈرپ وغیرہ نہ لگوائی جائے، چاہے وہ نس کی ہو یا گوشت کی ہو. بامر مجبوری آپ لگوا سکتے ہیں. ویسے اس پر علماء کرام کے دو طبقات ہیں، بعض کہتے ہیں نہ لگوایا جائے، بعض کہتے ہیں لگوایا جائے، مگر جو لگوانے کا بھی کہتے ہیں وہ بھی مجبوری کی صورت میں، ورنہ وہ بھی منع کرتے ہیں. آخری مسئلہ روزی کی عادت میں حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ کوشش ہوگی روزہ اس طرح چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہے وہ آپ کی سماعتوں پہ نظر کیجئے. ان 30 دن ہے، 30 افطاری اللہ میں نصیب کریں. آپ 30 دن کا مطلب ایک مسئلہ بھی یاد کر لیں تو 30 مسائل آپ کو یاد ہو گئے، 2 یاد کر لیں تو آپ کو 60 مسائل، 3 تو 90 مسائل آپ یاد کر سکتے ہیں، روزانہ بیٹھے بیٹھے آپ سوچ سکتے ہیں. تو اسی پابندی کے ساتھ میں کوشش کیا اگر ان کا ظاہر ہے آپ حضرات کے سب کی مصروفیات ہوتی ہیں، میں 5 سے 60 منٹ کے اندر ہی اپنی گفتگو کو سمیٹوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق